ناظرین، قربانی کے سلسلے میں چند ایسی غلطیاں ہیں جو عوام کے اندر معروف و مشہور ہیں اور عوام ان کو اصل سمجھتی ہے، حالانکہ ان کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ غلطی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو آپ دھیان سے سنیں، سمجھیں اور اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ غلطی عوام کے اندر رائج ہے اور چل رہی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے والدین باحیات ہیں اور اولاد صاحب نصاب ہے، تو اگر کوئی اولاد صاحب نصاب ہونے کے بعد اپنی قربانی کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں پہلے انہیں اپنے والدین کی جانب سے قربانی کرنی ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ اپنی واجب قربانی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ عوام کے اندر معروف و مشہور ہے کہ پہلے اولاد اپنے باپ کی جانب سے قربانی کرے گی اور پھر اپنی جانب سے قربانی کرے گی، اور جب تک ایسا نہیں کرے گی تو قربانی درست نہیں ہو۔ حالانکہ یہ مسئلہ بالکل غلط ہے، بلکہ شریعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ اپنی قربانی کرے گا۔ اگر والدین کے اوپر قربانی واجب ہے تو والدین اپنی جانب سے قربانی کریں گے، اولاد کی جانب سے قربانی کرنا ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اولاد کے اوپر قربانی واجب ہے، مان کے چلیے کسی لڑکے کے اوپر قربانی واجب ہے اور اس کے باپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لڑکا صرف اپنے جانب سے قربانی کرے گا، باپ کی جانب سے قربانی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ ہاں، یہ چیز الگ ہے کہ لڑکا اپنی جانب سے قربانی کرنے کے بعد اگر اپنے والدین کی جانب سے بھی قربانی پیش کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ثواب کا کام ہے اور والدین کا احترام بھی ہے۔ اس لیے یہ ایک الگ چیز ہے کہ لڑکا پہلے اپنی جانب سے قربانی کر دے اور پھر اس کے بعد اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرے، تو یہ کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح ایک دوسری غلطی عوام کے اندر یہ معروف و مشہور ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قربانی کی جائے گی وہ اللہ کے نام پر قربانی کی جائے گی، کہ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہو تو پہلے وہ 1 سال اللہ کے نام پر قربانی کرے گا، پھر دوسرے سال اپنے والدین کی جانب سے قربانی کرے گا اور پھر تیسرے سال اپنی جانب سے قربانی کرے گا۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اگر کسی انسان کے اوپر قربانی واجب ہے تو وہ صرف اپنی جانب سے قربانی کرے گا، یہ چیز اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے نام پر قربانی کرے، پھر والدین کے نام پر قربانی کرے اور پھر اپنی جانب سے قربانی کرے۔ یہ بات غلط ہے، بلکہ اصل حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قربانی واجب ہو تو وہ صرف اپنی جانب سے قربانی کرے گا، اللہ کے نام پر یا اپنے والدین کے نام پر قربانی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک تیسری غلط فہمی عوام کے اندر یہ معروف و مشہور ہے اور پھیلی ہوئی ہے کہ یہ جو بڑا جانور ہوتا ہے جس میں 7 حصے لیے جاتے ہیں، اگر کوئی آدمی بڑے جانور میں 1 حصہ لیتا ہے تو اس کو مکمل ایک قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کی قربانی مکمل اس وقت ہوگی جبکہ یہ 7 سال تک مسلسل حصہ لیتا رہے۔ تو 7 سال تک مسلسل حصہ لینے کے بعد اس انسان کو مکمل ایک قربانی کا ثواب ملے گا۔ یہ چیز عوام کے اندر معروف و مشہور ہے، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قربانی کے بڑے جانور میں 7 حصوں میں سے 1 حصہ لے لے گا تو اس کے 1 حصہ لینے کی وجہ سے بھی اس کو مکمل قربانی کا ثواب ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بڑے جانور میں 1 حصہ لینے کے بعد اس کو 7 سال تک حصہ لینا ضروری ہوگا اور پھر 7 سال حصہ لینے کے بعد اس کی 1 قربانی مکمل ہوگی۔ یہ بات عوام کے اندر معروف و مشہور ہے اور یہ بات عوام کی جہالت پر مبنی ہے، یہ محض ایک جہالت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ایک چوتھی غلطی عوام کے اندر یہ بھی معروف و مشہور ہے کہ کسی جگہ پر جانور کو ذبح کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی نہ ملے جو جانور کو سنت طریقے پر ذبح کر سکتا ہو، تو ایسی صورت میں عوام کیا کرتی ہے کہ چھری کو کہیں پر پڑوا کر لے آتی ہے اور پھونک مروا کر اس پر لے آتے ہیں اور پھر اس کو بغیر بسم اللہ پڑھے ہی ذبح کر دیتے ہیں، یا اس پڑھی ہوئی چھری سے
غیر مسلم سے اپنے جانور کو ذبح کرا لیتے ہیں، حالانکہ غیر مسلم کے اگر کسی جانور کو ذبح کرے گا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا بلکہ وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ لیکن عوام کے اندر یہ چیز مشہور ہے کہ چھری کو پڑوا لیا گیا اور پھر اس کے بعد غیر مسلم سے قربانی کروا لی جاتی ہے۔ تو یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ نہ تو چھری پڑھی جاتی ہے اور نہ ہی چھری پڑھنے کے بعد کوئی غیر مسلم قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتا ہے، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کی جائے گی تو قربانی کو کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، اور جس وقت وہ قربانی کرے گا اس وقت قربانی کرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی سے باز آ جانا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا کام کیا جائے گا کہ چھری کو پڑوا لیا گیا اور پھر اس کے ذریعے بغیر بسم اللہ کے قربانی کر دی گئی، یا اس چھری کے ذریعے کسی غیر مسلم سے قربانی کروا لی گئی، تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا اور وہ مردار کے حکم میں ہوگا، اس کا استعمال کرنا بالکل درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک پانچویں غلطی عوام کے اندر یہ بھی معروف و مشہور ہے کہ جانور کو جس چھری سے ذبح کیا جائے گا اس چھری کے اندر 3 سوراخ ہونے چاہیے۔ یہ بھی بالکل جہالت کی بات ہے، اور نہ جانے اللہ معلوم یہ کہاں سے یہ رسم عوام کے اندر آ گئی۔ اس لیے بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جائے گا اس چھری کے اندر 3 سوراخ کا ہونا یہ ضروری ہے، حالانکہ یہ بات شریعت کے بالکل خلاف ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے اور بالکل بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس چھری سے جانور کو ذبح کریں گے وہ چھری تیز ہونی چاہیے، اور وہ چھری جیسی بھی ہو، بس مقصد ہے جانور کو ذبح کرنا، چاہے اس چھری کے اندر سوراخ ہو یا نہ ہو، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ اس چھری کا تیز ہونا ضروری ہے تاکہ جانور کو کاٹنے میں آسانی ہو جائے۔ بہرحال یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں جو عوام کے اندر رائج ہیں، ان تمام غلط فہمیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔